چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے خواتین کو ہراساں کرنے کے حوالے سے۔ خواتین اور بچے جسمانی طور پر مردوں سے بہت کمزور ہوتے ہیں اور ذہنی طور پر ان کو ہراساں کرنا بہت آسان سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ارد گرد بہت سی خواتین کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے جو کہ قانون کی نظر میں جرم ہے، مگر نہ تو خواتین اس بات کا علم ہے ان کو، اور نہ ہی اس سلسلے میں کچھ کر سکتی ہے، اور نہ ہی ایسا جرم کرنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی سزا کتنی سخت ہے۔ ایسا رویہ جسے قانون کی نظر میں جنسی طور پر ہراساں کرنا شمار کیا جاتا ہے، سرکاری عوامی جگہوں پر بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، جیسے بازار، پبلک ٹرانسپورٹ، گلیاں یا پارکس میں، دیگر جگہیں یا نجی جگہوں جیسے کام کرنے کی جگہ، محفلوں یا گھروں کے علاوہ دیگر جگہوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تعزیرات پاکستان کی دفعات 354 اور 509 میں خواتین کی ہتک اور ان کے خلاف تقدس کی پامالی جیسے جرائم شامل ہیں۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 354 کے تحت کسی خاتون کے تقدس کی پامالی یا مجرمانہ طاقت کا استعمال قابل سزا جرم ہے، جن کے تحت 2 سال تک کی قید یا جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں۔ ان دفعات میں بہت سارے وہ افعال آتے ہیں جو خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے لیے کسی عورت کی بے عزتی کرنے کے ارادے سے کیے گئے ہوں۔ ان میں وہ حرکات شامل ہیں جو کسی بھی عوامی جگہ یا کام کرنے کی جگہ پر کی گئی ہو، جیسا کہ کوئی بھی ایسا لفظ کہنا اور آواز نکالنا جس کا مقصد اس عورت کو سنانا ہو، یا پھر کوئی اشارہ یا کسی بھی چیز کی نمائش کرنا جو اس عورت کے لیے ذہنی اذیت کا باعث بنے۔ اگر کسی خاتون کو کسی پبلک مقام پر بھی ایسی ذہنی طور پر اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا عذاب ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں قانون کے تحت 3 سال تک کی قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں کی سزائیں ہو سکتی ہیں۔ کسی بھی عورت کے خلاف طاقت کا استعمال بھی سنگین جرم ہے۔ اگر مجرمانہ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کسی عورت کی عزت میں خلل ڈالنے کی نیت سے حملہ کیا جائے تو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 354 کے تحت بغیر وارنٹ کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی اور 2 سال قید یا جرمانہ یا دونوں کی سزائیں اکٹھی بھی دی جا سکتی ہیں۔ کسی بھی خاتون کو طاقت کا استعمال کرتے ہوئے بے لباس کرنا بھی سنگین ترین جرم ہے، اور تعزیرات پاکستان کی دفعہ 354(a) کے تحت اس کی سزائے موت یا عمر قید ہو سکتی ہے۔ جرم کے مرتکب افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے رہائشی مشینری کو حرکت میں لایا جا سکتا ہے۔ فوری طور پر متعلقہ تھانے میں FIR درج کرانی چاہیے۔ اگر پولیس FIR درج کرنے سے انکار کر دے تو پولیس کے اعلیٰ حکام کو متعلقہ پولیس افسر کے خلاف درخواست دی جا سکتی ہے، یعنی DPO کو درخواست دی جا سکتی ہے۔ اگر وہاں سے بھی داد رسی نہ ملے تو جسٹس آف پیس کو درخواست دی جا سکتی ہے۔ اسے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 22(a) 22(b) کے تحت اختیار حاصل ہے کہ وہ فوجداری مقدمات کے اندراج نہ کرنے، ایک پولیس افسر سے دوسرے افسر کو تفتیش منتقل کرنے اور کسی بھی پولیس افسر کی طرف سے اپنے فرائض کے حوالے سے غفلت یا ناکامی کا ارتکاب کرنے کے حوالے سے آنے والی شکایتوں سے پولیس کو ہدایت جاری کر سکے۔ FIR کے اندراج کی درخواست موصول ہونے پر جسٹس آف پیس اس بات کی تسلی کرے گا کہ جو معلومات درخواست میں دی گئی وہ بظاہر قابل دست اندازی قانوناً جرم سے متعلق ہے یا نہیں۔ اگر ایسا ہو تو وہ فوری طور پر پولیس کو مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کرے گا۔ اگر داد رسی کے حل ناکام ہو جائیں یا ثابت نہ ہو اور FIR درج نہ ہو سکے تو آئین کے تحت دفعہ 199 کے تحت ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کی جا سکتی ہے، جس میں مقدمہ درج کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فورم موجود ہیں جہاں سے مدد مل سکتی ہے، جیسے خواتین کے لیے سرکاری سطح پر قائم ویمن کرائسس سینٹر ہے۔ یہ مراکز خواتین کو عارضی رہائش دینے کے ساتھ ساتھ قانونی مدد بھی فراہم کرتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر عورت کو دارالایمان میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کی مدد کے لیے ملک بھر میں اکثر پولیس اسٹیشنز بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں وومن امپاورمنٹ پیکیج 2014
کے تحت صوبے کے ہر تھانے میں ہیلپ ڈیسک برائے خواتین کے قیام کی تجویز دی گئی تھی، اور کراچی میں اگست 2014 سٹیزن پولیس لائنز کمیٹی کے تحت شکایت سیل قائم بھی کیا گیا، اور اب مختلف شہروں میں خواتین کے شکایات سیل قائم کیے جا رہے ہیں۔ ایک اور فورم سپریم کورٹ آف پاکستان ہیومن رائٹس ہے۔ اس میں ڈاک کے ذریعے سے چیف جسٹس پاکستان کو شکایت ارسال کی جا سکتی ہے۔ یہ آئین پاکستان کے تحت دیے گئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق معاملات میں تلافی کا تیز اور سستا طریقہ ہے۔ اس سیل میں خواتین کے تشدد کے خلاف معاملات کو خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ مشہور کہاوت ہے کہ جہاں چاہ وہاں راہ، یعنی جب اپنے دفاع کا تہیہ کر لیا جائے تو کوئی مشکل راستہ نہیں روک سکتا، اور قانون کی مدد سے خود کو محفوظ مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو خواتین کو ہراساں کرنے کے حوالے سے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔